اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ برداشت ایسی مضبوطی ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت پڑتی ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں، بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انصاری ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا تو اللہ ہے۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو یہ ایک جاہل سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ اخلاق یہ ہے کہ انسان کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد کلام نہ ہونے دو۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ شکر کرو اس غم کا جس نے آپ کو اللہ والا بنا دیا۔ جس کو احساس نہ جگائے اس کو کون جگا سکتا ہے؟ رات کی عبادت افضل ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ نیند آ جائے تو خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے اور غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا۔ خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزاروں غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔
مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کو ملے گی اتنی ہی کسی فقیر و غریب کو بھی ملے گی، لہذا دنیا کے تکبر سے دور رہو۔ جب لوگوں کو اقتدار، دولت اور طاقت ملتی ہے تو پھر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا تکبر ٹوٹ جائے تو غریب لوگوں کے ساتھ عزت اور مخلص لوگوں کے ساتھ سلام کیا کرو۔ ان بد دعاؤں سے بچو جو سامنے بول کر نہیں دی جاتی بلکہ دل سے دی جاتی ہے، اور دل سے نکلنے والی کوئی بھی چیز رد نہیں کی جاتی۔ اپنی زبان کو اس طرح محفوظ کر لو جس طرح تم سونا اور چاندی کو محفوظ کرتے ہو۔ بے شک مشکل وقت کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، مشکل وقت میں صبر کرنا اور بہتر وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سچے مومن کی نشانی ہے۔ جو دل دوسروں کو تکلیف دے کر بے چین ہو جائے تو یہ بات یاد رکھو کہ اس دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جائے تو قسمت خراب ہو جانا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوستی توڑ دے تو یہ بات یاد رکھو کہ وہ تمہارا کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ جب تم کسی شخص کے منہ پر اس کی بے عزتی کرتے ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اس کو قتل کر دیا ہو۔ اگر کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرتا ہے تو اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا بہادروں کی نشانی ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس طرح پرکش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان زندگی بھر اچھا ہی رہتا ہے۔ بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ معمولی سی چیز کے بدلے تمہیں بیچ ڈالے گا۔ حق بات کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جس بات کا کوئی مخالف نہیں ہوتا وہ حق بات نہیں ہوتی۔ جب 1000 لوگ ہوں تو ان ہزاروں میں سے اس شخص کو اپنا عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت پر داغ نہ آنے دے۔ جب تم زیادہ سوچتے ہو تو زیادہ سوچنا تمہیں ختم کر دیتا ہے، اس لیے دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔